السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سر سید احمد خان اور ان کی کنٹریبیوشنز کو کنٹینیو کریں گے۔ لیکچر نمبر 4 ہے ہمارا آج، سر سید احمد خان اینڈ ہز کنٹریبیوشنز۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ سر سید احمد خان کا چھوٹا سا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان دہلی میں 1817 کو پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا جب مغلوں کا دور بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا۔ جب سر سید احمد خان پیدا ہوئے تو جو ان کی فیملی تھی وہ آلریڈی پارٹ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی وہ کمپنی تھی جو انگریزوں نے انڈیا کے اندر یعنی بر صغیر کے اندر کھولی تھی، اور بہت سارے انڈینز اور جو پاکستانیز ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ تجارت کے بہانے، بزنس کے بہانے ملک کے اندر انٹری کی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ دراڑ جو پہلے ہی ہلکی سی تھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اس کو بڑھا دیا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی بیسیکلی اسی مقصد کے لیے انگریزوں نے کھولی تھی۔ یہ ماننا ہے ہندوؤں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، کئی پاکستانی اور کئی انڈینز اس بات کو مانتے ہیں۔ اینی ویز، ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کا پارٹ تھے سر سید احمد خان کی فیملی، جو سر سید احمد خان کے میٹرنل گرینڈ فادر تھے، یعنی کہ ان کے نانا ابو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے سب سے زیادہ اپنی سروسز دی تھیں ایران میں اور برما میں۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان بہت زیادہ انسپائرڈ تھے اپنے ہی نانا ابو سے، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اتنے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کھولے تھے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایجوکیشن کے اوپر اتنا فوکس کیا تھا۔ ایس ایم اکرام کے نام سے ایک رائٹر ہیں جنہوں نے اپنی ایک کتاب ماڈرن مسلم انڈیا میں یہ بات کلیئرلی مینشن کی ہے کہ سر سید احمد خان انسپائرڈ تھے اپنے گرینڈ فادر سے، اپنے میٹرنل گرینڈ فادر یعنی اپنے نانا ابو سے۔ سر سید احمد خان جب پیدا ہوئے تو وہ اتنے ہیلدی تھے کہ ان کے گرینڈ فادر نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا، "A jat has been born in our family"۔ تو سر سید احمد خان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد سر سید احمد خان نے برٹش جوائن کی ایز ہیڈ کلرک ان 1839۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کے جب بھائی کا انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور وہ زندگی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ایک اور ایونٹ جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں وہ تھا 1857 کی دی وار آف انڈیپینڈنس۔ سر سید احمد خان نے ایک ایگزام پاس کیا تھا جس کے بعد وہ سب جج لگ گئے تھے، اور جب یہ 1857 کی دی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی اس سے کچھ لمحہ پہلے ہی وہ اپنی سب جج کی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے تھے بجنور میں، اور جب انہیں خبر پہنچی دی وار آف انڈیپینڈنس کی تو وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر علی گڑھ آئے، اور وہاں جو مسلمان تھے جو مایوس ہو چکے تھے، جو ڈپریشن میں جا چکے تھے، ان کو باہر نکالا اس دور سے، اس مایوسی سے، اس اندھیرے سے سر سید احمد خان نے۔ ان کی وفات 27 مارچ 1898 کو ہوئی اور انہیں علی گڑھ میں دفنایا گیا۔ اب سر سید احمد خان کی اگر ہم لوگ سروسز کی بات کریں تو سر سید احمد خان مشہور ترین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ انسپائر کیا تھا۔ سر سید احمد خان اور ان کی پالیٹکس کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں تو سر سید احمد خان کو سیاست میں بہت کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور اس کی یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان سیاست میں انٹرسٹ لینے لگے تھے، خاص طور پہ دی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد، چونکہ انہوں نے اپنے نانا ابو کو انگریزوں کے ساتھ بہت کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ ان کے جو نانا ابو تھے وہ کام کرتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں، اور وہ انسپائرڈ بھی تھے اپنے نانا ابو سے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے نانا ابو کو انگریزوں کے ساتھ اتنا کام کرتے دیکھا، اور اب جب وہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اتنی نفرت تو وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور انہیں یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں بھی جو نفرت تھی، انگریزوں کے دلوں میں بھی جو نفرت تھی، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے بہت رول پلے کیا مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگس کو کلیئر کرنے میں۔ انگریز جو تھے وہ سر سید احمد خان کو کافی حد تک پسند کرتے تھے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا ان کے نانا ابو انگریزوں کے ساتھ کام کر چکے تھے، اور وہ خود بھی ایجوکیٹڈ تھے، انگریزی ان کی بہت اچھی تھی، تو ان کے اندر وہ چیز نظر آتی تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں، تو وہ وہاں انگریزوں کو بھی اس چیز میں کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلیں گے، اور وہ مسلمانوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ وہ اس نفرت کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان
بر صغیر میں رہنے والے مسلمان تھے ان کو سمجھاتے تھے کہ وہ کس طریقے سے انڈیا میں یا بر صغیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کے لوگ موجود تھے، مختلف ریلیجن کے، مختلف زبانوں کے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اس کمیونٹی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کو ایگزسٹ کرے، تو وہ پولیٹیکلی بہت سکسیزفل رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ موٹیویٹ کرتے تھے مسلمانوں کو، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ چاہتے تھے مسلمان جو ہیں وہ ماڈرنائزڈ ہوں، وہ ویسٹرنائزڈ ہوں، وہ انگلش سیکھیں، وہ فلاسفی پڑھیں، وہ لٹریچر پڑھیں، تو وہ اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، تو اس وجہ سے سیاست میں وہ بڑے کامیاب رہے تھے۔ لیکن جب وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے حالات دیکھے تو وہ بڑا پریشان ہوئے کہ مسلمان تو مکمل طور پہ مایوسی کے اس میں چلے گئے ہیں، اور نفرت اتنی زیادہ ان کے اندر بڑھ گئی انگریزوں کو لے کر، اور اس کی سینس بھی بنتی تھی کیونکہ انگریزوں نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ دا وار آف انڈیپینڈنس کا سارا جو مدعا ہے وہ مسلمانوں پہ ڈال دیا گیا کہ سارے وہ قصوروار ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا، اور مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک شروع ہو گئے۔ دیز ایونٹس ور اے ٹراما فار دا مسلمس، مسلمان اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے کیونکہ ظاہر ہے انگریز ان کے اوپر بہت ظلم کرنے لگ گئے تھے، اور جو دلی تھا وہ مسلم کلچر کا سینٹر تھا، وہاں پہ سب سے زیادہ مسلم کلچر تھا، تو وہاں پر بہت زیادہ انگریزوں نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے تھے۔ جو بہادر شاہ ظفر تھا، مغلوں کا آخری بادشاہ، اس کو بھی جلا وطن کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے ساتھ دیا تھا ہندوؤں کا دا وار آف انڈیپینڈنس میں انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اب یہی ہندو اور یہی انگریز انہی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اور انہیں رنگون جانا پڑا۔ رنگون، جسے اب میرے خیال سے ینگون کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کو جلا وطن کر دیا، اور پھر رنگون میں ہی بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ وفات پا گئے، اور وہیں پر میرے خیال سے ان کی قبر بھی وہیں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ ہاڈسن نے جو ہے 3 مغل جو شہزادے تھے ان کو مار دیا، پھر 24 کے قریب مغل بادشاہوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا، انہیں سزائیں دی گئیں، اور جو جسے کہتے ہیں نا خون بہت زیادہ بہا مسلمانوں کا۔ پھر کتنے مسلمانوں کو ایسے ہی مار مور کر، جس کو کہتے ہیں نا، ان کی لاشوں کو جو جمنا دریا تھا اس میں بہا دیا گیا۔ جتنے بھی مسلمان تھے ان سے ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، یہاں تک کہ ان کی جو جابس تھیں، جو ان کی امپلائمنٹس تھیں، وہ بھی چھین لی گئیں۔ تو اتنا زیادہ گھیرا تنگ کر دیا مسلمانوں کے لیے کہ جو مسلمان تھے وہ انڈیا کے 3rd کلاس سٹیزنز بن چکے تھے۔ اس قدر جب نفرت مسلمانوں کو جھیلنی پڑ رہی تھی تو ظاہر ہے ان کے دل میں بھی جو بدلے میں ہے نفرت ہی ہونی تھی، تو وہی چیز تھی کہ وہ میوچل فیلنگز تھی انگریزوں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اور بیچ میں سر سید احمد خان کھڑے تھے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اس نفرت کو ہی ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنائے جہاں پر جو ویسٹرن اور جو ماڈرنائز اسٹڈی تھی جو انگریز کرتے تھے، یعنی فلاسفی ہو گئی، یہ انگلش لٹریچر ہو گیا، ماڈرنائز اسٹڈی جس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے پروموٹ کی اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے ذریعے، اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ انسپائر کیا کہ وہ وہاں جا کر تعلیم حاصل کریں۔ اس سے مسلمانوں کے اندر ظاہر انسپریشن پیدا ہوئی، اور جب وہ پڑھتے تھے، لکھتے تھے، تو وہ اپنے آپ میں اچھا فیل کرتے تھے، تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی انگریزوں کی جو نفرت ہے وہ کم ہو جاتی تھی۔ اسی طرح انگریزوں کو بھی سر سید احمد خان سمجھاتے تھے، اور ان کو سمجھاتے کیسے تھے، وہ ایسی رائٹنگز، ایسی کتابیں لکھتے تھے جس سے انگریز پڑھتے تھے اور انہیں پڑھ کر آئیڈیا ہوتا تھا کہ مسلمان بیسیکلی کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے لائل محمڈنز آف انڈیا کتاب لکھی جس میں انہوں نے ساری کلیریفیکیشن دی کہ مسلمان بالکل بھی انگریزوں کے خلاف نہیں ہے، نہ ان کے دل میں کوئی نفرت ہے، نہ وہ کوئی بغاوت کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے دل سے انگریزوں کی جو حکومت ہے اس کو قبول کر لیا ہے، تو مسلمانوں کو بھی ایز اے کمیونٹی قبول کیا جائے اس ملک کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ رسالہ اسباب بغاوت ہند کتاب انہوں نے لکھی جس میں انہوں نے ریزنز بتائیں کہ اس ملک کے اندر بغاوت کیوں ہوئی، اس کی کیا ریزنز تھی۔ تو اس طرح انہوں نے کتابیں لکھیں جس میں انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، غلط فہمیوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور کرسچینٹی اور جو اسلام ہے اس کی سٹڈیز کو زیادہ سے زیادہ پڑھایا تاکہ لوگوں کے درمیان یہ نفرت ختم ہو ایک دوسرے کے ریلیجن کو لے کر۔ اس کے علاوہ جو سر سید احمد خان ہیں وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ پالیٹکس سے دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی تو سر سید احمد خان نے سختی سے مسلمانوں کو اس کا پارٹ بننے سے منع کیا۔ قوموں نے مل کر بغاوت شروع کر دینی تھی انگریزوں کے خلاف، اور وہ آلریڈی یہ چیز دیکھ چکے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ان سب چیزوں سے مسلمان اب اپنے آپ کو دور رکھیں۔
اس کے بعد جو اردو ہندی کنٹروورسی ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی، کیونکہ سر سید احمد خان نے بہت ایفرٹ کی تھی اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایجوکیشن کو اتنا پروموٹ کیا، تو الٹیمیٹلی جو اردو لینگویج تھی نا اس نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ تو بنارسی ہندوز جو تھے انہوں نے 1867 میں اردو لینگویج کے خلاف کمپین شروع کر دی اپنی ہندی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا کنسیپٹ عجیب تھا، وہ اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھنے لگے تھے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنی انہوں نے اسٹرگل کی تھی اس کی وجہ سے اردو نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ سر سید احمد خان کے بعد جس نے بہت زیادہ مسلمانوں کو اور ان کی اس اردو لینگویج کو ڈیفینڈ کیا وہ تھے محسن الملک۔ سر سید یوزڈ دا ورڈ نیشن فار دا مسلمز۔ جو سر سید تھے انہوں نے مسلمانوں کے لیے نیشن کا لفظ استعمال کیا، قوم کا لفظ استعمال کیا، لیکن کچھ کرٹکس جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو سر سید احمد خان ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم کہہ رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دی کہ میں ان دونوں کو ایک قوم نہیں کہہ رہا، میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں۔ تو سر سید احمد خان صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ معاملات جس میں اگر ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہوتے ہوئے بھی اگر ساتھ مل کر کام کریں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں اگر دونوں قومیں ساتھ مل کر کام کریں تو وہ پروگریس کر سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں، تو کیوں نہیں؟ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دونوں قومیں بے شک مختلف ہیں، مختلف ہی رہیں گی، 2 ڈفرینٹ نیشنز ہی رہیں گی، لیکن کچھ معاملات میں ساتھ مل کر کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ تھی وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے، وہ مانتے تھے اس چیز کو کہ مسلمان ایک علیحدہ کمیونٹی ہے، ان کو اس چیز کا رائٹ ملنا چاہیے کہ ان کے الگ قسم کے الیکشنز ہوں، وہ اپنے حساب سے ووٹنگ شوٹنگ کریں، اپنے حساب سے کسی کو چاہے اپنا لیڈر بنا دیں، ان کے اوپر ہندو بیسیکلی حکومت نہ کریں، ان کا سیپریٹ الیکٹوریٹ والا سسٹم ہو۔ وہی چیز جو آج کشمیر کے مسئلے میں ہوتی ہے کہ ان کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے، نہ ہم حکومت کریں نہ وہ حکومت کریں، وہ اپنا نظام اپنی زندگی خود چلائیں۔ یہاں پر پاکستان میں یہی چیز ہوتی ہے، کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی حکومت مسلط نہیں کی گئی، وہ اپنی زندگی اپنے حساب سے یہاں پر جی رہے ہیں۔ تو وہی چیز تھی، وہاں پر بھی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا جائے، اور جو سر سید احمد خان تھے وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد یونائٹیڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کھولی سر سید احمد خان نے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو کانگریس پروپیگنڈا کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اس سے بچا جا سکے۔ 1888 میں پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ دسمبر 1893 میں محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن سر سید احمد خان نے شروع کی، اور اس کا بھی جو مقصد تھا وہ تھا مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق ہیں، جو مذہبی حقوق ہیں اور جو معاشرتی حقوق ہیں، پولیٹیکل، ریلیجیس اور سوشل رائٹس ہیں، اس کے اوپر کام کیا جائے۔ اوٹو ون بسمارک سرو دا جرمن نیشن ود دی ہیلپ آف آل گورنمنٹ سورسز۔ تو اس نے اپنی نیشن کے لیے جتنی بھی چیزیں کیں اس کے پیچھے کتنی حکومتوں کا ہاتھ تھا اور کتنی سپورٹ تھی اسے، تب جا کر اس نے اپنی نیشن کے لیے اتنی کنٹریبیوشنز کی تھی۔ لیکن سر سید احمد خان نے تنہا اپنی قوم کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ ڈاکٹر خالد بن سعید نے پاکستان دا فارمیٹیو فیز میں یہ چیز مینشن کی کہ مینی ٹریبیوٹس ہیو بین پیڈ ٹو سر سید احمد خان کو بہت خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، پرٹیکولرلی بائی ماڈرن ایجوکیٹڈ مسلمز، خاص طور پر ان مسلمانوں کی طرف سے جو بہت زیادہ ماڈرن قسم کی ایجوکیشن لے چکے تھے، ایجوکیٹڈ تھے، فار بینگ ڈیئرنگ انف ٹو پٹ فارورڈ سچ ویوز ان این ایج وچ واز بائی نو مینز لبرل اور ٹالرنٹ، کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے دنیا کے سامنے وہ ویوز رکھے، وہ چیزیں رکھیں جو اس دور میں ناقابل برداشت بھی تھیں اور لبرل سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے بہت کنٹریبیوشنز کی، ان کو ہمت دی، انہیں حوصلہ دیا، انہیں انسپائر کیا اور انہیں مایوسی کے دور سے باہر نکالا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ سو کہ اس سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی، اگر ملی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے ہیں، ویڈیو دیکھ لیتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو پلیز آپ سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں لازمی، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ ہاں میری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔ ایسا کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ آگے اپلوڈ کرتے رہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم لوگ 5th لیکچر نیکسٹ میں کنٹینیو کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔